السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو کسی کی وجہ سے ہی حاجیوں کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کا خاندان حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہاشمی کہلاتا ہے۔ پردادا ہاشم کے بعد حاجیوں کی میزبانی ان کے بھائی مطلب کی طرف منتقل ہو گئی اور اس کے بعد حضرت ہاشم کی اولاد کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم انسان تھے اور انتہائی درجے کے اعلیٰ منظم بھی تھے۔ انہوں نے سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام کا تجارتی سفر منظم کیا اور وہاں کے ملکوں سے اس کی ضمانتیں بھی حاصل کی۔ اس سید بطحا بھی کہا جاتا ہے۔ وہ روٹی کو توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کے کھانے کے لیے رکھ چھوڑتے۔ عربی زبان میں کسی چیز کو توڑنے کو حشم کہتے ہیں اور توڑنے والے کو ہاشم۔ اسی وجہ سے آپ کا نام ہاشم پڑ گیا، حالانکہ ان کا اصل نام عمرو تھا۔ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار تجارت کی غرض سے ملک شام سے ہوتے ہوئے مدینہ یثرب سے گزرے تو وہاں کی ایک خاتون جو بنو عدی بن نجار سے تعلق رکھتی تھی اس سے شادی کر لی۔ اس کا نام سلمہ بنت عمرو تھا اور وہاں کچھ عرصہ قیام کیا، پھر شام چلے گئے اور فلسطین کے شہر غزہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ ملک شام کے لیے روانہ ہوئے تو سلمہ حاملہ تھیں۔ بعد میں بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ اس بچے نے مدینے میں پرورش پائی۔ جب حضرت ہاشم کے بھائی مطلب کو اس کی خبر ہوئی تو وہ اسے مدینہ سے اپنے ساتھ لے آئے۔ جب مکہ آئے تو لوگوں نے انہیں مطلب کا غلام سمجھا اور اسے عبد المطلب کہنے لگے اور وہ اسی نام سے مشہور ہوئے۔